بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جنگ بدر میں صحابہ کرام کی جان نثاری۔ ہمارے صحابہ کرام نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے جانوں کو قربان کیا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ تمام دوستوں، اب آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے صحابہ اور اہل بیت پر، ہمارے اکابرین پر ایک بار عقیدت احترام سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ تمام دوستوں، احباب کو محبتوں بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو اسلام 4 چینل۔ آپ کے لیے ہم لے کر آتے ہیں معلوماتی ویڈیوز۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانوں کو نچھاور کرنے والے صحابہ کرام کی جان نثاریاں۔ بدر غزوات میں سے سب سے بڑا غزوہ ہے، اس لیے اسلام کی عزت و شوکت کی ابتدا، جب کفر و شرک کی ذلت و رسوائی کی بھی ابتدا اسی غزوہ سے ہوئی تھی۔ اس غزوہ میں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جان نثاری اور وفاداری کا ثبوت دیا، تاریخ میں اس کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ اہل کفار پورے لاؤ لشکر اور جنگی ساز و سامان اور پوری تیاری کے ساتھ میدان میں کودے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جنگ کے ارادے اور تیاری سے مدینہ سے روانہ نہیں ہوئے تھے، لہذا آپ نے حضرات مہاجرین اور انصار سے جنگ کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ جان نثاری کا اظہار فرمایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عرض کیا، آپ جو فرمائیں گے ہم کر گزریں گے۔ مہاجرین کے بعد آپ انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا ارادہ پوچھا تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو انجام دیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہیں کہیں گے، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ بخاری شریف میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے، لیکن عزت رسول اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مزید چمک گیا، آپ نے حضرت مقداد کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بے انتہائی جان نثار تقریر فرمائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ماں پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، اس بات کی گواہی دی جو آپ لائے ہیں وہی حق ہے، اور اطاعت اور جان نثاری کے بارے میں ہم آپ کو پختہ عہد و میثاق دے چکے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ سے کسی اور ارادے سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا فرما دی، آپ کی رائے مبارک ہو، اسی پر چلے، جس سے چاہے صلح کرے، جس سے چاہے دشمنی، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے مال میں سے جس قدر چاہے لے لے، جس قدر چاہے ہم کو واپس عطا کر دے، اور مال کا جو حصہ آپ لیں گے وہ اسی حصے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم اس وقت سمندر میں کود جائیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جانثار باتیں سن کر بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایسی سچی جانثاری کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مل سکے۔ حضرت سیدنا عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے جذبات۔ ابن
شہاب ظاہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا، ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ پر حملہ کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، ان کی ٹانگ کٹ چکی تھی، ان سے غوطہ بہ رہا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو عرض کیا میں شہید نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو عرض کیا کاش اگر ابو طالب زندہ ہوتے وہ جان لیتے، میں زیادہ مستحق ہوں اس بات کا جو انہوں نے کہی۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، حضرت عوف بن حارث رضی اللہ عنہ کو شوق جنت۔ یہ بدر میں اہل ایمان میں سے ہر ایک نے جس جانثاری اور ایمان و یقین کا اظہار کیا تو وہ اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عمار بن حمام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھانے میں مشغول تھے۔ یکایک جب یہ کلمات طیبہ ان کے کان میں پہنچے تو سنتے ہی بول اٹھے، واہ واہ، میرے اور جنت کے بین فاصلہ ہی کیا رہ گیا ہے، صرف اتنا کہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں۔ پھر کھجوریں ہاتھ سے پھینک دی اور تلوار لے کر جہاد شروع کیا اور لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، بندے کا کون سا عمل ہے جو رب تعالیٰ کو ہنساتا ہے یعنی خوش کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کا برہنہ یعنی سامان دفاع اتار کر اللہ کے دشمن کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ دینا۔ حضرت عوف بن حارث رضی اللہ عنہ نے سینے سے زرہ اتار کر پھینک دی، تلوار لے کر قتال شروع کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اے کاش اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کو نبی رحمت اللہ علیہ کے ارشادات پر ایسا کام یقین عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہمیں بھی اپنے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔